الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ جی ہم نے 11 سے جو 20 تک کا عدد ہے اور اس کے ساتھ جو معدود جوڑا جاتا ہے، اس سٹرکچر کو پچھلی دفعہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے 1 سے 10 میں 1 اور 2 یہ ایک گروپ ہوتا ہے، 3 سے 10 یہ دوسرا گروپ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اگر اس کے فردر ہم گروپ بنا لیں تو 1 اور 2 یعنی 11 اور 12 یہ ایک گروپ بن جاتا ہے، اور 13 سے 19 یہ دوسرا گروپ بن جاتا ہے یونٹ ڈیجٹ کے اعتبار سے، اور 10th ڈیجٹ کے اعتبار سے یہ 11 سے 19 ان سب کا قاعدہ ایک طرح کا ہی ہوتا ہے۔ تو میں زبانی آپ کو دہرا دیتا ہوں، ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو 10th ڈیجٹ ہے وہ 11 سے 19 میں اگر مذکر کے لیے آ رہا ہے تو گول تا کے بغیر آئے گا، جیسے ہم نارمل دیکھتے آ رہے ہیں کہ مذکر کے لیے گول تا کے بغیر آتا ہے۔ تو عشرہ 11 سے 19 میں 10th ڈیجٹ سب میں کیا آئے گا؟ عشرہ، اور یہ بعد میں آئے گا یونٹ کے بعد۔ تو عشرہ 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 یہ سب میں 11 سے 19 میں آئے گا، اور جو مؤنث کو گن رہے ہوں گے تو گول تا کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ عشرۃ نارمل قاعدے کے تحت مذکر کے لیے گول تا کے بغیر، مؤنث کے لیے گول تا کے ساتھ، یعنی ہر ایسی پروکل نہیں ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے جس طرح نارمل ہوتا ہے نا، عشرہ مذکر کے لیے اور عشرۃ یہ مؤنث کے لیے، اور یہ حصہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1 اور 2 یعنی 11 اور 12 میں جو یونٹ ڈیجٹ ہے وہ بھی مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ تو 11 اور 11، اسی طرح 12 اور 12، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بھی پہلا حصہ 11 میں تو مبنی ہوتا ہے 11 یا 11، لیکن 12 میں جو پہلا حصہ ہے وہ مورب ہوتا ہے، اس نا رفع میں ہوگا، اس نئی نصب یا جر میں ہوگا۔ اسی طرح اس نتا رفع میں ہوگا، اس نتئی نصب یا جر میں ہوگا۔ 13 سے 19 میں وہی جہاں جیسے 3 سے 10 میں معاملہ الٹا ہو جاتا تھا، ویسے ہی 13 سے 19 میں بھی مذکر کے لیے گول تا کے ساتھ آئے گا یونٹ ڈیجٹ، اور مؤنث کے لیے گول تا کے بغیر آئے گا۔ تو 13 14 15 16 17 18 18 19 یہ سب کے سب مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے 13 14 15 16 17 18 19 یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے حصے بھی 13 سے 19 میں جو یونٹ ڈیجٹ ہے یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، یہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو معدود ہے جس کو گن رہے ہیں 11 سے 19 میں اور 20 میں بھی، 20 میں جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے رفع میں 20 ہوتا ہے، نصب جر میں 20 ہوتا ہے۔ تو جس کو گن رہے ہیں وہ معدود ہوگا، وہ اس کے بعد بطور تمییز آتا ہے براہ راست، یعنی واحد منصوب اور نکرہ۔ ہم کہیں 11 طالب علم تو کیا ہوگا؟ 11 طالباً، اور 11 طالبات کیا ہوگا؟ 11 طالبتاً۔ تو یہ ہم پڑھ چکے تھے، میں نے مختصراً دہرا دیا۔ اب جو اگلی تمرین ہے اس میں آپ نے اسی کو نمبرز میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ورڈز میں لکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اقرا، ہم بولے جی اس کو، ہاں میں پہلے سوال پڑھ دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 22 اور تمرین نمبر ہے 25، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم بے حصہ یعنی با حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اقرا ما یلی، جو نیچے ہے اس کو پڑھو، ثم مکتبہ، پھر اسے لکھو، مع کتابت الارقام، نمبرز کو لکھنے کے ساتھ، الواردتی جو آئے ہیں، فیہ اس میں یعنی جملے میں، بالحروف حروف کے ساتھ، یعنی نمبرز کو آپ ورڈنگ میں لکھیں گے۔ ایک بار دوبارہ بول دیں سر۔ جو نیچے ہے اس کو پڑھو، پھر اسے لکھو، اس میں جو نمبرز آئے ہیں ان کو حروف کے ساتھ لکھنے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ طارق صاحب شروع کر دیں، پہلا جملہ آپ پڑھ دیں۔ ان کو حروف کے ساتھ لکھتے ہوئے،
हाँ ठीक है। अच्छा, फिर फसली तिसतु अशरा तिसआता तिसता अशरा तालिबन। तिसआता अशरा तालिबन, ठीक हो गया। क्या तर्जमा? मेरे क्लास में 19 तालिब इल्म हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये तिसआतु आपने जैसे सही पढ़ा था अपने वो प्रैक्टिस के हिसाब से, क्योंकि ये मुब्तदा बनाना है ना इसको, जी बिल्कुल ठीक है। तो वो रफ़ा में ही होता है, लेकिन चूंकि ये मबनी है इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको तिसआता अशरा ही लिखेंगे। अलबत्ता इसके एराब अगर पूछे जाएँ तो हम कहेंगे चूंकि ये मुब्तदा है लिहाजा ये फ़ी महल्ली रफ़ा है। ये दो पढ़ लें जी। हिंदी जी दो पढ़ दे। हिंदी खमसता अशरा किताबन बिल्लुगतिल अरबिया व इसना अशरा किताबन बिल्लुगतिल फरंसिया। मेरे ठीक है। पास 15 किताबें अरबी ज़बान की हैं और 12 किताबें फ्रांसीसी ज़बान की हैं। वाकई है? जी मैंने कहा वाकई है। मेरे पास मैंने फ्रेंच सीखी हुई है ना जी। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो ये और बात है कि मैं जब फ्रेंच गया था फ्रांस तो वहाँ शौक पैदा हुआ, आगे पढ़ी, उसके बाद 25 साल हो गए हैं, कोई ना भूलने आप भूल जाते हैं। फिर लैंग्वेज तो सर आप बोलते रहे तो याद रहती है। सही बात है। जी साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास बुक नहीं है इस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं वो नहीं पढ़ सकूंगा। चलें ठीक है, तारिक साहब पढ़ते रहते हैं, आप सुनते रहे साथ साथ। अच्छा जी, तीसरा है जी रआ यूसुफु अलैहिस्सलामी अलैहिस्सलामु, अलैहिस्सलाम अगर इस पे हरकत पढ़ेंगे तो अलैहिस्सलामु, ठीक है। अलैहिस्सलामु अलैहिस्सलामु बिल मनामी अहद अशरा कौकबन। बिल्कुल ठीक। क्या तर्जमा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा नींद में 11 सितारे। हाँ ठीक। अब यहाँ अहद अशरा कौन सी हालत एराबी में है? वैसे तो मबनी है। मबनी हालत में। हाँ मबनी तो है, ठीक है, लेकिन उसकी हालत एराबी तो होगी ना। मबनी का मतलब सिर्फ ये है कि उस पर अलामत नहीं आएगी, लेकिन जुमले में जो उसका मकाम है उस एतबार से उसको फ़ी महल्ली रफ़ा नसब या जर तो कह सकते हैं ना। तो फिल महल्ले रफ़ा ही है ना जी? नहीं, क्या बन रहा है जुमले? आधा तालिबन जो है वो खबर है ना जी, ये एक्चुअली मुब्तदा है। नहीं, मुब्तदा से मुब्तदा नहीं बनता, सॉरी। ये मुज़ाफ है तो जी रफ़ा भी होना चाहिए ना जी। मुज़ाफ तो नहीं है ना। मुज़ाफ, पहली बात तो है कि मुज़ाफ के लिए लाजमी नहीं कि वो रफ़ा में हो, दूसरी बात ये कि ये मुज़ाफ है नहीं ना, और तीसरी बात ये कि ये जुमला फ़ेलिया है। रआ आ रहा है ना शुरू में, हाँ जी हाँ जी। तो ये जुमला फ़ेलिया है, तो यहाँ पे रआ फ़ेल है, यूसुफु उसका फ़ाइल है, और उसके बाद इसका मफ़ऊल बन रहा है अहद अशरा, यानी देखने का अमल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया तो वो फ़ाइल हैं, और जिसको देखा गया वो मफ़ऊल है ना, तो अहद अशरा ये मफ़ऊल बन रहा है, फ़ी महल्ली नसब होगा। ठीक है। हम कौकबन को नहीं कहेंगे मफ़ऊल, क्योंकि वो उसकी तमीज़ है ना, हम उसके अदद को कहेंगे कि ये, तो ये सारे फिर वो ये मफूल बनाना 11 सितारे। असल में तो अहद अशरा कौकबन पूरा मफ़ऊल है, लेकिन अगर इसको मज़ीद खोलें तो अहद अशरा डायरेक्ट मफ़ऊल है, उसको मफ़ऊल होने की वजह से फ़ी महल्ली नसब कहेंगे, और चूँकि वो अदद है उसमें एक इबहाम मौजूद है, उसको दूर करने के लिए उसके साथ तमीज़ भी आई है। कौकबन वो नसब में है और उसकी नसब की वजह तमीज़ होना है, मफ़ऊल होना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, जी इशरूना तालिबन रियालन, सॉरी रियालन, मेरे पास 20 रियाल हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ इशरूना रफ़ा में पढ़ा आपने, ठीक पढ़ा, उसकी वजह क्या है? यहाँ इशरूना मुब्तदा बन रहा है, ठीक है ना, इंदी खबर है ना, शिबे जुमला है, तो इशरूना मुब्तदा है, ठीक पढ़ा आपने। आगे कम फंदूकन, फुंदुकन
ہاں کم فندوقن، ہاں لمبا نہیں کریں گے، فندقن، کم فندوقن فی حاضر الشرائی، ہاں فی ھذا الشارع، فی حاضر الشارعی، اس سڑک میں کتنے ہوٹل ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں 13 فندقن، اس میں 13 ہوٹل ہیں۔ 13 ہوٹل ہیں، بالکل ٹھیک، جی آگے، فی هذه المدینہ، ہوں اس شہر میں یہ 17 ہے جی، 14 ہے، 14، 14 ہے، 14 مسجدن، بالکل ٹھیک ہو گیا، 14 مسجدیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی رمین حاضر، سمنو قیمت، سوری بھائی تھوڑی کم آ رہی، سمن حاضر کتابو، نہیں سمنو ھذا الکتابی مرکب اضافی ہے، سمنو ھذا الکتابی، جی سمن حاضر کتابی، اس کتاب میں اس کتاب نہیں اس کتاب کی قیمت، اس کتاب کی قیمت، سوری وہی میں نے غلطی کر دی، اس کتاب کی قیمت 17 ریال، بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کتاب کی قیمت 17 ریال ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے، آگے جی فی حاضر کتابی، اس کتاب میں اشرونا درسن، 20 اسباق ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے، نواں ہے جی فی السنتی، فی السنتی، فی السنتی 12 شہرن، اس سال میں 12 مہینے ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہیں یا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے کون سا عدد پڑھا ہے؟ یہ آپ نے عدد اصلی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 2 3 4، ہم نے کہا تھا نا عدد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں عدد اصلی، ایک کو کہتے ہیں عدد ترتیبی، اور اس عدد ترتیبی کا دوسرا نام ہے وصفی۔ پہلے ہم نے شاید کہا تھا کہ عدد اصلی کا نام وصفی ہے، تو نہیں، عدد ترتیبی کا دوسرا نام ہے عدد وصفی۔ اور تیسرا عدد ہوتا ہے عدد کسری، جس کو آپ قصور بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترتیبی عدد یعنی جو سادہ اصلی ہوتا ہے وہ 1 2 3 4 جو ہم نے ابھی پڑھا 20 تک، 1 سے 10 تک پہلی کتاب میں، 11 سے 20 تک ابھی ہم نے دیکھ لیا۔ ترتیبی کون سا ہے؟ جس میں آپ کہتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، یا پہلی دوسری تیسری چوتھی۔ اور کسری کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آپ فریکشنز بیان کرتے ہیں، آدھا، 1/4 2/3، ہاں 1/4 2/3، یا آدھا، 1/4 2/3، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ قصور ہیں یا عدد کسری ہیں۔ تو اب دوسری جو تمرین ہے 26 نمبر، اس میں وہ بتا رہے ہیں عدد ترتیبی 1 سے لے کے 10 تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں خاص، اور وہ جو عدد اصلی ہیں ان سے بہت سے ملتے جلتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت چینج بھی ہیں، اور اس کا سٹرکچر ہوتا ہے مرکب توصیفی والا، اس لیے اس کو آپ کہہ لیں عدد وصفی کہا جاتا ہے نا۔ تو وہ جو پہلا دوسرا تیسرا ہے وہ اپنے جو معدود ہے اس کی صفت بنتا ہے نا، پہلا درس کا مطلب کیا ہے؟ 10 کی صفت ہے کہ وہ پہلا ہے، مرکب توصیفی کا سٹرکچر بنتا ہے، اس اعتبار سے اس کو عدد وصفی بھی کہہ سکتے ہیں، اور عدد ترتیبی اس کی ترتیب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ترتیب بیان کی جاتی ہے۔ تو پہلے کے لیے اول آتا ہے، دوسرے کے لیے ثانی آتا ہے، تیسرے کے لیے ثالث آتا ہے، چوتھے کے لیے رابع آتا ہے، پانچویں کے لیے خامس آتا ہے، مذکر میں آ رہا ہے یہ، چھٹے کے لیے سادس آتا ہے، ساتویں کے لیے سابع آتا ہے، آٹھویں کے لیے ثامن آتا ہے، نویں کے لیے تاسع، اور 10ویں کے لیے عاشر، یہ مذکر کے لیے ہیں۔ مؤنث کا وہ غالباً آگے پڑھائیں گے، مؤنث میں پہلے کے لیے اولا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اولا پیش کے ساتھ، اولا جو ہے وہ اور لفظ ہے، یہ اولا ہوتا ہے، اور باقی سب کے سب میں کیا ہوتا ہے؟ بس یہ جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں گولتا لگ جاتی ہے، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ، السادسہ، السابعہ، الثامنہ، التاسعہ، العاشرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مؤنث میں 2 سے لے کے 10 تک میں سمپل گولتا لگ جاتی ہے، اور پہلے میں اول کا مؤنث اولا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ سب سٹرکچر مرکب توصیفی والے ہیں. جنس، عدد، اعرابی حالت اور وسعت، چاروں اعتبار سے جو موصوف جس کو آپ یہاں معدود کے طور پہ لے رہے ہیں وہ اس کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی صفت جو ہے وہ عدد ہے، عدد ترتیبی، اور موصوف جو ہے وہ معدود ہے، اور مرکب توصیفی کے قاعدے کے تحت اس کو بیان کریں گے. نسبتاً آسان چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں اقرا ما یلی، جو نیچے ہے اس کو پڑھو. الدرس الاول، پہلا درس. الدرس الثانی، دوسرا درس. اس کو الدرس الثانیو نہیں پڑھتے، وہی آخر میں جو یا آ رہی ہے نا، جیسے وہ منقوص ہم نے غالی پڑھا تھا نا، اسی طرح اسی وجہ سے یہاں پہ بھی پیش نہیں پڑھی جاتی. غالن جو پڑھا تھا ہم نے. تو الدرس الثانی، دوسرا درس. الدرس الثالث، تیسرا درس. الدرس الرابع، چوتھا درس. الدرس الخامس، پانچواں درس. الدرس السادس، چھٹا درس. الدرس السابع، ساتواں درس. چھٹے میں دیکھ لیں وہاں ستتا تھا نا یا ستتن تھا، تو یہاں سادس بنتا ہے. یہ لفظ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، باقی سب کے سب تقریباً وہی ہیں. الدرس السابع، ساتواں درس. الدرس الثامن، آٹھواں درس. الدرس التاسع، نواں درس. اور الدرس العاشر، دسواں درس. ٹھیک ہے، یہ جو سر یہ جو درس ہے یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا، اس لیے مذکر آ رہے ہیں نا. مذکر کے ساتھ مذکر کی ہی آگے وہ ہاں، اس میں الٹا نہیں ہوتا، اس میں الٹا نہیں ہوتا. اس میں جس طرح نارمل مرکب توصیفی ہوتا ہے نا ویسے ہی اس کو فالو کریں. اس کے گول تا کے ساتھ آتے جائیں گے. مؤنث ہوگا تو گولتا کے ساتھ آئیں گے. اب جیسے مثال یہ سر آپ نے جو کہا کہ اس میں تبدیلی تو کوئی بھی نہیں، تو سارے ایک جیسے ہی ہیں. نہیں، وہ سادس جو ہے نا، باقی تو دیکھیں نا، ثانی تھا تو اسنا تھا تو ثانی بن گیا، ثلاثہ سے ثالث بن گیا، اربعہ سے رابع بن گیا، خمسہ سے خامس بن گیا. تو ستہ سے ساتت نہیں بنا مثال کے طور پہ، سادس بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق بتا رہا تھا. باقی سبعہ سے سابع بن گیا، ثمانیہ سے ثامن، اور تسعہ سے تاسع، اور عشرہ سے عاشرہ سے عاشر بن گیا. ٹھیک ہے، یہ تو کسی عربی کو پوچھیں گے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہماری زبان ہے ہم ایسے ہی بولتے ہیں. نہیں، کیا نہیں پتا ہوگا. یہی کہ اس سے پوچھے کہ یہ سادے سو کیوں بن گیا ہے، باقی میں سیکوینس اس میں کیوں نہیں ہے، تو اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا، جیسے ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا. نہیں، اس کے پاس تو ہوگا، پڑھ رہے ہیں بول رہے ہیں اس کے پاس یہی جواب ہوگا نا. وہ بس کو کانفیڈنس سے کہے گا نا کہ ہماری زبان میں ہم اس کو ایسے بولتے. یہ ہم نے کہا تھا نا کہ اہل زبان کا جو استعمال ہے وہ بنیادی طور پہ وہی چیز ہوتا ہے، اہل زبان نے کیسے بول. بالکل ٹھیک. تو الاول کہتے ہیں جی اول جو ہے مؤنثہ، اس کا مؤنث کیا ہے؟ الاولا، جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے. تو الاول کا مؤنث کیا ہے؟ الاولا. باقی سب کے ہاں اولا لکھا ہوا ہے نا، الاولا. باقی سب کا مؤنث جو ہے وہ گول تا لگا کر بن جاتا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اولا، جی جی، اولا لکھا ہوا ہے نا کتاب. ابھی آئیے درمیان میں رکی تھی. اب آ رہی ہے صحیح؟ ہاں جی. اچھا، یہ بک کتاب میں لکھا ہوا ہے نا اس کا کیا بتائیں سر مؤنث؟ اولا. یہ دیکھیں، یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اول کا اولا. الاولا. یہ حمزہ کی پیش کے ساتھ ہے. اس کو الاولا پڑھیں گے تو وہ لفظ مختلف ہے. اولا کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں زیادہ بہتر ہونا. آواز کٹنی شروع ہو گئی ہے جی، آگے ٹھیک آ رہی تھی. کٹنی شروع ہو، آواز کٹنی شروع ہو گئی ہے آپ کی. چلیں جی کچھ کرتے ہیں. یہ سارے وہی مؤنث ایسے بنیں گے جی کہ جیسے یہ الثالثو ہے، الثالث ثانی ہے تو یہ ثانی کا تو خیر وہ پہلی کیا ہے، الثالثی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی پہلے آواز کا بتائیے، آواز ٹھیک ہے اب؟ جی آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز نہیں آئی پچھلے 2 منٹ. وہ میں نے نیٹ سوئچ کیا تھا اس وجہ. پچھلے 3 منٹ کوئی آواز نہیں آئی. 3 منٹ تو بہت زیادہ ہے، اتنا تو. اچھا جی، میں پوچھا تھا کہ یہ سارے جتنے لکھے ہوئے ہیں ان کے آخر میں یا لگائیں گے تو مؤنث ہو جائیں گے؟ نہیں یا نہیں لگائیں گے، گول تا لگائیں گے نا. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. مذکر میں جو 2 سے لے کے 10 ایک
لگی ہیں. اب وہ ایکسیپشن ہے نا, وہ ایکسیپشن ہے. باقی سب میں نارمل جیسے مؤنث نہیں بناتے, مسلم سے مسلمتن, المسلم سے المسلمت, ویسے ہی بنے گا. یعنی مذکر لفظ کے آخر میں زبر دے کر یہ بھی التاسعۃ ہو جائے گا. ہاں بالکل, مذکر لفظ کے آخر میں التاسعۃ. میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں نا. جیسے اب اگر طالب علم کو گن رہے ہیں تو کیا ہوگا, الطالب الاول, الطالب الثانی, الطالب الثالث, الطالب الرابع, الطالب الخامس, الطالب السادس, الطالب السابع, الطالب الثامن, الطالب التاسع, الطالب العاشر. پہلا طالب علم, دوسرا طالب علم, تیسرا طالب علم اور 10واں طالب علم. ٹھیک ہے, طالبہ کو گنیں گے تو کیا ہوگا, الطالبۃ الاولی پہلی طالبہ, الطالبۃ الثانیہ یا الطالبۃ الثانیۃ, ٹھیک ہے, دوسری طالبہ, الطالبۃ الثالثۃ تیسری طالبہ, الطالبۃ الرابعۃ چوتھی طالبہ, الطالبۃ الخامسۃ پانچویں طالبہ, الطالبۃ السادسۃ چھٹی طالبہ, الطالبۃ السابعۃ ساتویں طالبہ, الطالبۃ الثامنۃ آٹھویں طالبہ, الطالبۃ التاسعۃ نویں طالبہ اور الطالبۃ العاشرۃ 10ویں طالبہ. ٹھیک ہو گیا, اس طرح بنے گا نارمل مرکب توصیفی کے اسٹرکچر. تو وہ کہتے ہیں جی انعت, نعت بنائیے, صفت بنائیے, الاسماء الآتیۃ آنے والے اسماء کو, بالعدد الترتیبی عدد ترتیبی کے ذریعے. صفت بنائیے نہیں, یعنی منعوت بنائیے, نعت نہیں بنائیے. یعنی ان نعت کا مطلب ہوگا ان کو منعوت بنائیں. ٹھیک ہے, منعوت بنائیں آنے والے ہاں موصوف بنائیں. ٹھیک ہے, آنے والے اسماء کو موصوف بنائیں عدد ترتیبی کے ذریعے. یعنی عدد ترتیبی کو پھر کیا بنائیں گے, صفت بنائیں گے. المشتق کی, جو جس کا اشتقاق کیا گیا یعنی جو لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, من العدد المذکوری, مذکور عدد سے, امام کل واحد منہا, ان جملوں میں سے, ان اسماء میں سے ہر ایک کے سامنے. آنے والے اسماء کو موصوف بنائیے اس عدد ترتیبی کے ذریعے جو ان میں سے ہر ایک کے سامنے ذکر کیے گئے عدد سے مشتق ہے, لیا گیا. ٹھیک ہے, نہیں سر یہ دوبارہ بولیں تو گڑبڑ ہوگی تھوڑی. آنے والے اسماء, آنے والی اسماء کو اس جو ان میں سے, ہاں دوبارہ لکھ لیجئے, آنے والے اسماء کو موصوف بنائیں اس عدد ترتیبی کے ذریعے جو ان میں سے ہر ایک کے سامنے ذکر کیے گئے عدد سے لیا گیا ہے. ذکر کیے گئے عدد کے, عدد سے مشتق ہے یا لیا گیا ہے, عدد کے سامنے سے لیا گیا ہے, عدد سے لیا گیا ہے, عدد سے. ہاں مطلب مراد تو سمجھ آ رہی ہے نا. یعنی سامنے جو عدد لکھا ہوا ہے ہر لفظ کے, اس عدد سے آپ نے ایک عدد ترتیبی بنانا ہے اور اس عدد ترتیبی کو آپ نے صفت بنا دینا ہے, اور اس لفظ کو جو پہلے لکھا ہے اسم اس کو موصوف بنا دینا. ٹھیک ہے, تو مذکر مؤنث کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے. اس کے علاوہ اس کی اعرابی حالت, جنس, وسعت سب کا لحاظ رکھنا ہے, عدد کا. ٹھیک ہے جی, کیا بنے گا الیوم سے؟ بولو جی. جی جی, یوم 8 لکھ, یوم درسو, نہیں درس نہیں, آپ نے تو یوم کو گننا ہے نا. آپ نے کہنا 8واں دن, صرف عدد لیں گے نا. درس تو درس کے لیے تھا نا. آپ کہیں گے سوری
الیوم الثامن. ہاں الیوم الثامن 8واں دن. ٹھیک ہے جی الیوم الثامن. جی آگے. آگے ہے جی الطالب 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 الثالث. کیا ترجمہ؟ 3 طالب علم. نہیں 3 طالب علم نہیں، تیسرا طالب علم. تیسرا طالب علم. عدد ترتیبی ہے نا، 3 طالب علم میں تو عدد اصلی آ جائے گا ثلاثۃ طلاب. بالکل بالکل تیسرا طالب علم. اس کے بعد ہے جی الدرس الدرس العاشر. الدرس العاشر الدرس العاشر 10واں سبق. 10واں سبق. جی الصفحۃ التاسع. نہیں، 9واں صفحہ. صفحہ مؤنث ہے نا، اس کی صفت کو اس کے مطابق لائیں گے، مؤنث لائیں گے. الصفحۃ الصفحۃ التاسعۃ. الصفحۃ التاسعۃ 9واں صفحہ. الصفحۃ التاسعۃ. ٹھیک ہے آگے. اس کے بعد ہے الجزء، اور یہ ایک لکھا ہوا ہے جی آگے. جی جی ایک لکھا ہوا. الجزء الاول. الجزء الاول پہلا حصہ. پہلا حصہ. آگے. اس سنتی یہ نشانی جو ہے 4 کی ہے. اس سنت الرابعۃ. ہاں صفت. رابع یہاں یہ رابع حالت جر میں آنا ہے. ہاں فی کی وجہ سے. فی کی وجہ سے السنتی نے جر میں جانا ہے، السنتی کی صفت ہونے کی وجہ سے الرابعہ نے جر میں جانا ہے. یہ جانا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا؟ اس سنت الرابعہ. رابعتی وہی نا، پہلے تو مؤنث پورا لفظ بنے گا نا الرابعۃ، اس کی جر بنے گی الرابعتی. فی السنۃ الرابعۃ. کیا ترجمہ؟ فی السنۃ الرابعۃ. بالکل ٹھیک ہو گیا ترجمہ. اس صنعتی سال میں، سال کی صفت بھی ہے نا، چوتھے سال میں. چوتھے سال میں. چوتھے سال میں اتنا ہی آئے گا نا چوتھے سال میں. چوتھے سال میں. ہاں مرکب ناقص ہے نا. جی الطالبۃ یہ 6 لکھا. ہاں جی الطالبۃ الخامس الخامستی. نہیں طالبہ 6 کے لیے کیا آتا ہے؟ 6 کے لیے سادستی. ہاں اور رفع میں آئے گا نا، طالبہ کو فالو کر. الطالبۃ السادستی. 3 ہی نا، رفع میں پڑھیں گے نا. سادسۃ. جی الطالبۃ السادسۃ. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. اب ثاقب صاحب یہ آخری 3 میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ زبانی بتا دیں. البیت کے ساتھ 7 لکھا ہوا ہے. 7 البیت اور 7. ہاں جی. البیت سبع. ہاں سابع. جی سابع. البیت السابع. ٹھیک ہے. البیت السابع. ٹھیک ہے. اور الغرفہ کے ساتھ 5 لکھا ہوا ہے. الغرفۃ الخامسۃ. ہاں الغرفۃ الخامسۃ. ٹھیک ہے. اور الجزء کے ساتھ 2 لکھا ہوا ہے. الجزء آخر. نہیں آخر تو دوسرے ادر کے معنوں میں آتا ہے. اول کے ساتھ اگر آخر آئے نا تو یا تو بالکل آخری کے معنوں میں آتا ہے، بعض اوقات ادر کے معنوں میں بھی. آخر تو ویسے آخری کے معنوں میں ہوتا ہے، آخر ادر کے معنوں میں ہوتا ہے. الجزء اسنا. نہیں ثانی کہتے ہیں نا، ثانی. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. بول رہا ہوں ثانی. اچھا. الجزء الثانی. ٹھیک ہے. اس کو ثانیو نہیں پڑھتے، الجزء الثانی. ہم کہتے ہیں نا لا ثانی، تو لا ثانی کا مطلب کیا؟ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر یہ کوئی مؤنث ہوتا تو ثانیتی ہو سکتا تھا. ثانیتو، ثانیتا، ثانیتی 3 ہو سکتے تھے موصوف کے اعتبار سے.
موصوف رفع میں تو الثانیتو، موصوف نصب میں تو الثانیتا، موصوف جر میں تو الثانیتی. الغرفۃ الثانیۃ، الغرفۃ الثانیۃ، الغرفۃ الثانیۃ. ٹھیک ہے. تمرین نمبر 27 میں کہتے ہیں یوجہ المدرس، مدرس انسٹرکٹ کرے یا پیش کرے الی الطلاب، طلبہ کی طرف، اسئلتن، سوالات کو پیش کرے، مکونتن، جو بنائے گئے ہوں، من الیس کذالک، الیس کذالک سے. ٹھیک ہے. الیس کذالک کا مطلب کیا ہے؟ ازنٹ اٹ، جس کو آپ کہتے ہیں نا. لیسا نفی کرتا ہے نا جملہ اسمیہ کی، تو ہوا کذالک مطلب کیا ہے؟ وہ ایسا ہے. لیسا کذالک کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آ سوال کے لیے آتا ہے. الیسا کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ ازنٹ اٹ. ایک اسلوب ہے نا، انگلش میں زیادہ استعمال ہوتا ہے ازنٹ اٹ والا. تو وہ کہہ رہے ہیں مدرس پیش کرے طلبہ کو سوالات جو کہ بنے ہوئے ہوں، بنائے گئے ہوں الیسا کذالک سے. فیجیب علیہ الطلاب، تو طلبہ اس کا جواب دیں، بی بلا، بلا کے ذریعے. بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، اور یہ یعنی افرمیشن کے لیے آتا ہے. جب آپ ہاں میں جواب دے رہے ہیں تو ایک طریقہ ہے نام، اس میں اس کا ترجمہ ہوگا ہاں یا جی ہاں. ایک میں ذرا سٹریس زیادہ ہے، بلا، یعنی اگر سوال میں نفی ہو نا تو پھر جواب میں آپ بلا کہیں تو یعنی نفی، اس سوال کی نفی کو بھی نہیں کہتے. جو کہ بنائے گئے ہوں الیسا کذالک کی طرح سے، یعنی اس سٹرکچر سے بنائے گئے ہوں. آگے مثالیں آ رہی نا واضح ہو رہی. جو کہ بنائے گئے ہوں اس کی طرف پر، اسی سے، یعنی نیچے مثالیں آ رہی ہیں نا، انت من الہندی الیسا کذالک، اس طرح وہ کہہ رہے ہیں. مختلف سوالات پوچھیں گے جن میں یہ سوال آئے گا الیسا کذالک. الیسا کذالک سوال ہے نا، کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ کہنا جی طلباء کی طرف سوالات جو کہ بنائے گئے ہوں الیسا کذالک کی طرز پر، طرز پر نہیں، الیسا کذالک سے، جی کے سے اس کو اس براہ راست استعمال کرنا. آگے کیا آئے گا؟ تو طلبہ جواب دیں بلا کے ذریعے. ٹھیک ہے. بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں. تو نام تک ہم کہتے ہیں نا، سوال پوچھیں کیا ایسا ہے تو وہ کہیں نام ایسا ہے، یا وہ کہیں لا نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر پوچھیں کیا ایسا نہیں ہے تو اب آپ جواب میں کہیں نہیں ایسا ہی ہے. تو ایک طریقہ تو ہے لا کہہ دیں، ایک ہے بلا کیوں نہیں، پھر کہیں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو محض بلا بھی کہہ دیں اس سے بھی کافی ہوتا ہے. سوال اگر نفی میں ہو نا، الیسا کذالک کے پیٹرن پہ ہو یا کسی طرح بھی نفی میں ہو، اور آپ اس کا جواب مثبت دینا چاہ رہے ہو کہ کیوں نہیں ایسا ہی ہے، تو پھر کیوں نہیں کے معنوں میں بلا آ جاتا. بولوں جی میں ہاں جی. یہ دو سوالات تو انہوں نے کہا مدرس پوچھے گا نا، آپ جواب دے دیں. ایک آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ایک ساکر صاحب سے. تو وہ کہیں گے جی انت من الہندی الیسا کذالک، آپ ہند سے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کہیں گے بلا. جی میں بولوں جی بلا، بلا. ٹھیک انا ہے. من الہندی، بلا انا من الہند. ٹھیک ہے. تو اب انت من الہندی یہ الگ جملہ ہے، الیسا کذالک یہ پورا مستقل الگ جملہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن دونوں کو جوڑ کے اسلوب بنایا. پہلے ہم اس طرح پڑھتے ہیں نا، انت من الہندی، تو جواب کا نام. ٹھیک ہے. اب چونکہ الیسا کذالک درمیان میں آ رہا ہے، یہ ایک اسلوب ہے گفتگو کا، تو ایسی صورتحال میں آپ پھر بلا سے جواب دیں. ٹھیک ہو. الیسا کذالک کا مطلب ہوگا کیا ایسا ہی ہے، کیا ایسا نہیں ہے، یہ مطلب ہوگا. isn't it جس کو آپ کہتے ہیں نا، isn't it are you from India isn't it، یہ مطلب ہے. یہ اسلوب ہے نا، ایک انگلش میں زیادہ استعمال ہوتا. تو جواب میں آئے گا کیوں نہیں، بلا. اچھا جی. جی ثاقب صاحب، انت مریض الیسا کذالک. اچھا اب وہ کتاب نے آپ کو بیماری پہ مجبور کر دیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کو اب نفی میں جواب دینا نا. نہیں آپ نے مثبت جواب دینا، مثبت. اچھا ہم نے مریض ہی کہنا اپنے آپ کو. ہاں جی، وہ یہی ویسے لیے. جی. بلا انت مریض. نہیں، آپ نے مجھے مریض بنا دیا. بلا انا ہندی مریض. نہیں ہندی نہیں، انا سوری انا مریض.
اب آپ نے اپنے ساتھ والوں کو مریض بنا دی, اب مجھے بنا دیے. اپنی طرف نہیں آ رہے ہیں. جب سوال یعنی مخاطب میں ہو نا تو جواب پھر متکلم ہو جاتا نا, یعنی جس سے پوچھا ہے جب وہ خود جواب دے گا تو وہ متکلم میں دے گا. تو بلا انا مریض, ٹھیک ہو گیا. پھر کہتے ہیں جی 28 ایہما, ایون ہم نے پڑھا تھا نا, ایون کا مطلب ہے کون سا. ہاں ایون کون سا ہے, تو زیادہ سے آ رہا ہے تو ایہم ہو جائے گا مثال کے طور پہ. 2 کے لیے آ رہا ہے تو ایہما, 2 میں سے کون سا یہ مراد ہے. مضاف کے طور پر یہ آتا ہے, جس میں سے کہہ رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یشیرو المدرس, مدرس اشارہ کرے, الی طالبین, 2 طالب علموں کی طرف. طالب ہے نا, الا کی وجہ سے جر میں جانا ہے تو جر کے لیے عینی والا استعمال ہوتا ہے نا, طالبینی. الا حرف جر, مجرور کیا ہے طالبینی. تو مدرس اشارہ کرے 2 طالب علموں کی طرف. وَيَقُولُ, اور وہ کہے ہَذَانِ طالبانی, یہ 2 طالب علم ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 طالب علم ہیں. اس کو پتا تھا کہ یہاں 2 ہی طالب علم ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہاں ٹھیک ہے, تو ہاذانی طالبانی, یہ 2 طالب علم ہیں. پھر وہ پوچھے ایہما اطول, ایہما ان دونوں میں سے کون اطول زیادہ لمبا ہے. ہم نے پڑھ لیا اطول, ہم نے پڑھ لیا نا. اطول کیا ہے, افعلو کا وزن ہے نا, افعلو تفضیل ہے, تفضیل کے لیے آتا ہے, تفضیل بعض یا تفضیل کل, یہ ہم نے پڑھا ہے نا. کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو, تو اب چونکہ 2 میں آ رہا ہے تو یہ کمپیریٹیو ہے, لیکن چونکہ پیچھے آپ نے ایہما لگا دیا ہے نا تو یہاں پہ اب من کے بغیر بھی بات چل جائے گی. ایہما اطولو کا مطلب کیا ہے, ان دونوں میں سے کون زیادہ لمبا ہے, یہ کمپیریٹیو ہے. لیکن صرف اطولو سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کیونکہ پیچھے 2 کا کمپیریزن ہے. ایہما, ہما مثنیٰ کی ضمیر ہے نا. تو اب اگر میں پوچھوں ہاذانی طالبانی ایہما اطولو, یا میں ڈائریکٹلی پوچھوں ایکما اطولو, ایکما کا اطولو کا مطلب کیا ہے, آپ دونوں میں سے کون لمبا ہے. اگر خالی ایہما ہوگا تو ان دونوں میں سے کون, ان دونوں میں سے کون, ایسا ہی ہے. تو اب یہاں کہ ایہما اطولو, ان دونوں میں سے کون زیادہ لمبا ہے. تو میں نے کیا پوچھا ایکما اطولو, آپ دونوں میں سے کون زیادہ لمبا ہے. تو اب اس کو یہ کریں کہ طارق ثابت اور طارق اطولو, ہاں طارقن منہما, نہیں منہما نہیں, دوسرے کا جگہ 2 ہی ہے نا ٹوٹل. تو طارقن, ہم دونوں میں سے طارق صاحب لمبے ہیں, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہم دونوں میں سے. طارقن اطولو منی, آپ یعنی میرے سے, دونوں میں سے کا مطلب آپ یہ کہیں گے نا طارقن اطولو منی, یا اگر غائب میں ذکر ہو رہا ہے طارقن اطولو من ثاقب. ٹھیک ہے, منی تو میرے سے بنانا, منی وہ تو ثاقب صاحب خود کہہ رہے ہیں نا. اچھا, طارقن اطول منی یعنی طارق نہیں سے بڑا ہے, یہ اگر ثاقب صاحب خود کہیں, اور اگر آپ کہیں تو آپ کہیں گے انا اطول من ثاقب. ٹھیک ہے, اور اگر میں کہوں تو میں کہوں گا طارقن اطول من ثاقب. ٹھیک ہے, من ثاقب, یعنی اگر آپ خود کہیں, اگر آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے منہم, ہم میں سے وہ لمبا. منس ثاقبن ہوگا یا کیا ہوگا. دیکھیں ایک اسلوب تو یہ کہ آپ خود کہیں, طارق صاحب کہیں تو وہ کہیں گے طارق, یعنی وہ کہیں گے انا اطول من ثاقب. ٹھیک ہے, یہ ایک اسلوب ہو گیا. ثاقب صاحب خود کیا کہیں گے, طارق اطول منی. ٹھیک ہے, یہ دوسرا اسٹرکچر ہو گیا. میں اگر کہوں گا تو میں کیا کہوں گا, طارق اطول من ثاقب. ٹھیک ہے, یہ تیسرا اسلوب ہو گیا. اور اگر آپ کہیں کہ ان دونوں میں سے طارق صاحب لمبے ہیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں طارق اطول منہما. ٹھیک ہے, منہما, لیکن چونکہ 2 ہی ہیں نا وہ, تو یہاں پہ منہما میں پھر من وہ کمپیریزن والا نہیں ہوگا, بلکہ منہما طارق. اگر ان سب سے کہیں گے تو منہم آئے گا, منہم, لیکن پیچھے ایہما ہے نا, پیچھے ایہم نہیں ہے. اچھا سر, ایک
یہاں پہ ایک بات اور آ رہی ذہن میں کہ منہما ان دونوں سے، اور اگر یہاں پہ مونس کی بات ہوتی تو پھر کیا لگنا تھا منہما کی جگہ؟ مؤنث کی تو منہما ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ بتا رہا ہوں، محسوس اس طرح ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کہیں گے نا طارق اطول منہما، تو یہاں منہما وہ کمپیریزن والا من نہیں ہے، یہاں آپ ترجمہ کریں گے ان دونوں میں سے، ٹھیک ہے؟ من کا ایک معنی میں سے ہوتا ہے نا، ایک معنی ہوتا ہے سے، ایک ہوتا ہے میں سے۔ اگر آپ کہیں گے طارق اطول من ثاقب، تو یہ کیا ہے؟ طارق صاحب ثاقب صاحب سے لمبے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں من کا معنی پھر کمپیریزن میں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں طارق اطول منہما، تو ہم کہیں گے ان دونوں میں سے طارق صاحب زیادہ لمبے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں منہما اس کا تعلق ڈائریکٹ اطول سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے کے معنوں میں ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ الا کتابینی، اور دو کتابوں کی طرف اشارہ کرے، وہ یقول اور کہے ہذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں، ایہما اجمل، ان دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے، کون سی زیادہ خوبصورت ہے، وہ ہاکذا، اور اس طرح کے سوالات پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایہما یعنی دو میں کمپیریزن ہے۔ اگر آپ اس میں یہ بھی کہیں نا انا اطولو، طارق صاحب کہیں انا اطولو، یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب سوال میں آ گیا نا یعنی ہذانی طالبانی ایہما اطولو، یہ دو طالب علم ہیں، ان میں سے زیادہ لمبا کون ہے، تو آپ صرف یہ کہیں نا طارق صاحب زیادہ لمبے ہیں، تو یہ بھی کافی ہے، طارق اطولو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی تفضیل بعض میں اگر صرف افعال لے آئیں اور سیاق و سباق سے واضح ہو رہا ہو کہ اس میں کمپیریزن میں دوسرا کون ہے، تو وہاں من کے بعد وہ کمپیریزن والی چیز لانے کی، یا وہ جس سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے اس کو لانے کی لازمی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ الکلمات الجدیدہ کیا ہیں؟ نئے الفاظ۔ مہجعن ہاسٹل کو کہتے ہیں، مہاجع اس کی جمع ہے، جمع اس کی غیر منصرف ہے، واحد لفظ منصرف ہے۔ کوکبن ستارہ، جمع کواکبو، جمع اس کی بھی غیر منصرف ہے، واحد منصرف ہے۔ واسعن وسعت والا، کشادہ۔ فریقن ساتھی کو، یعنی ویسے فرق سے ہے نا، اس کو اب لٹرلی آپ ساتھی تو نہیں کہیں گے، انہوں نے کن معنوں میں استعمال کیا کتاب میں؟ کس کو؟ فریق کو انہوں نے فریق ویسے حصے کو کہتے ہیں، حصے دار کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ، درس میں لفظ آئے فریق، فریق، اچھا یہ انہوں نے کہاں استعمال کیا؟ درس میں کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، فریق یعنی پتہ نہیں درس میں مل نہیں رہا کہاں پہ استعمال ہوا ہے، یعنی فرق سے ہے نا، یعنی حصے دار کو آپ سمجھ لیں۔ فرقاء اس کی جمع ہے، غیر منصرف۔ شقیق سگے کو کہتے ہیں، اشقاء اس کی جمع ہے، غیر منصرف ہے۔ ثمن قیمت کو کہتے ہیں، عالم عالم کو کہتے ہیں، شہیر مشہور کو کہتے ہیں۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، جمع شہور بھی آتی ہے، یہ بھی منصرف ہے، شہور، اور اشہر یہ بھی جمع آتی ہے، یہ بھی منصرف ہے۔ لاعبن کھلاڑی کو کہتے ہیں، کھیلنے والے کو کہتے ہیں۔ لاعبون اس کی جمع سالم استعمال ہوتی ہے، لاعبون۔ فی المنامی، منام ویسے تو نیند کو کہتے ہیں، لیکن فی المنامی محاورے میں خواب میں کہا جا سکتا ہے، خواب میں، کیونکہ نیند میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو یعنی نیند میں کچھ دیکھا اگر آپ کہیں نا، اس کا مطلب خواب میں۔ اور الازہر کیا ہے؟ جامعہ ازہر یونیورسٹی ہے۔ اذان ہو جائے۔
نہیں اذان ہو رہی ہے جی, اذان کے لیے رکے ہوئے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ادھر. اذان کے لیے رکے ہوئے ہیں جی. اچھا اچھا جی. یہاں فریق جو ہے نا میرا خیال وہ ٹیم کے معنوں میں ہے, ٹھیک ہے. جدید عربی میں نا ویسے جماعت کو لکھا ہوا ہے انہوں نے, لیکن ٹیم کے معنوں میں لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. کیا جی؟ فریق کا لفظ جو ہے نا وہ یہاں ٹیم کے معنوں میں ہے. فٹ بال ٹیم, کرکٹ ٹیم نہیں ہوتا جیسے, محسوس ہو رہا ہے کہ ان معنوں میں یہاں استعمال کر رہے ہیں. یہاں قریب کو کہیں نہیں لکھا ہوا. فریق الکلمات الجدیدہ میں لکھا ہے نا, تو فریق جی 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 جی. تو یہاں محسوس ہی ہو رہا ہے کہ وہ ٹیم کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں, ایک جماعت یا گروہ کے معنوں میں یا ٹیم کے معنوں میں کر رہے ہیں, محسوس ہی ہو رہا ہے. واحد کے لیے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر آگے کنٹینیو کریں. یہ تو درس ثانی تو ختم ہو گیا نا جی, ثالث. نہیں اس کا متن رہتا ہے, ابھی اس کا متن نہیں پڑھا تھا ہم نے. متن رہتا ہے, متن پڑھ کے ثالث ہے یہ تیسرا, متن پڑھ کے پھر چوتھا انشاءاللہ شروع کریں گے. تو آپ کلاس کتنے بجے ہوگی آپ؟ 50 پہ انشاءاللہ. 50 پہ؟ جی انشاءاللہ. یہ بک 1 کی کلاس کی بات ہو رہی ہے نا؟ جی بک 1 والی, بک 1 تو یہ ختم ہو یہ علی ختم ہے جی. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.